دل میں ایک طرف مزار ہو اور ایک طرف بازار ہو تو یا بازار دل میں رہے گا یا مزار دل میں رہے گا. ایک طرف مزار ہو اور ایک طرف نقش و نگار ہو تو یا نقش و نگار دل میں آئیں گے یا مزار دل میں آئے گا. تو دنیا کے تمام خیالات سے دل کو پاک و صاف کر کے حضوری قلب کے ساتھ وہاں پر حاضر ہونا ہے. اسے کہتے ہیں نفی خواطر. کیا کہتے ہیں؟ نفی خواطر. نماز کے اندر خشوع و خضوع کا طریقہ بھی یہی ہے. جو حضرات یہ عام طور پر شکایت کرتے ہیں نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز میں ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، اکثر نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا نماز سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میں نماز میں تھا. نماز میں خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو ہمارے ذہن پر آ جاتا ہے، دل پر چھا جاتا ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ میں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ایک روٹین کی نماز ہے. ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نماز جو ہے نفی خواطر کی ایک بہت بڑی پریکٹس ہے. یعنی دل کو خیالات سے پاک کر کے ایک نقطے پر مرکوز کرنا. اسے میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، مراقبہ بھی کہتے ہیں. یعنی ایک چیز پر. اچھا اب یہ بندے کی اپنی اس کی پاور ہے کہ اس نے اس پریکٹس کو کتنا اپنے اندر لے کے اور اس میں کتنی مہارت حاصل کی ہے کہ وہ اپنے دل سے خیالات کو بالکل دور کر کے کسی ایک نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنے کا کتنا ماہر ہے. اچھا یہ مہارت جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اس کے اندر اتنی روحانیت زیادہ ہوگی. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نماز پڑھتا ہوں تم تیر نکال لو. میں نماز پڑھتا ہوں تم، اور انہوں نے نماز کے لیے اللہ اکبر کیا، تیر نکال لیا، درد کا احساس نہیں ہوا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. نفی خواطر یعنی اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا. یہ نماز کے اندر بھی اس طرح ہونا چاہیے. مدینے میں تو ہم سال میں 1-2 دفعہ جاتے ہیں، لیکن ہر روز 5 وقت میں اگر ہم اس میں پریکٹس شروع کر دیں، جب بھی اللہ اکبر کریں نماز کے لیے ہاتھ باندھیں، اپنے ذہن کو فل کوشش کر کے ایک جگہ پر مذکور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کم از کم نماز کے اندر، تو آپ اندازہ کریں کہ 5 ٹائم جو بندہ یہ مسلسل پریکٹس کرے گا تو اس کی روحانیت کہاں پر پہنچ جائے گی. لیکن ہماری نمازیں ایک روٹین کی نمازیں ہوتی ہیں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہوں تو ہمارے دل تمام خیالات سے پاک و صاف ہو کر ایک ہی طرف توجہ ہو، اور وہ توجہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. پھر وہاں پر آپ کو بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں.